شے کے لیے خدمت دین کر رہا تھا، اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ تو اس کا آج بھی قائم و دائم ہے، وہ تو باقی ہے۔ اب جیلا کیوں پڑ گیا؟ وہ مزہ نہیں رہا اس کا، وہ نفس کے مزے تھے اور وہ نظر نہیں آتے، جیسے بے شمار امراض نظر نہیں آتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا یمن کا، حدیث صحیح ہے، صحیح الاسناد ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی روایت کرتے ہیں کہ مجھے جب گورنر بنا کے یمن بھیجنے لگے تو میں نے رخصتی کے وقت عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک نصیحت فرما دیں، آقا مجھے کوئی خاص نصیحت فرما دیں۔ انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین بعثہ الی الیمن یا رسول اللہ اوصنی، آقا مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ اب اندازہ کریں جس کو یمن کا گورنر ایک عہدہ منصب دے کے بھیج رہے ہیں، اب سگنیفیکینس اور ریلیونس بتا رہا ہوں، مشن کے کام کرنے والے جو مختلف عہدوں پر فائز ہیں، مشن کی خدمت کرنے والے ہیں، بڑی توجہ سے سنیں، آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے بھی ایک منصب پہ متعین کیا، یمن کا ہیڈ بنایا، گورنر بنا کے بھیجا، جاتے ہوئے پوچھا آقا مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ اب دیکھیے آقا علیہ السلام نے ایک ہی کلمہ کی نصیحت کی، اور کیا چیز چنی؟ وہ نصیحت چنی جس میں ساری خیر آ جاتی ہے، ہر شے کی خیر آ جاتی۔ اس کے آقا نصیحت کر دیں، اوصنی قال اخلص دینک، فرمایا اپنے دین کو خالص کر لو، یعنی اپنی نیت کو خالص کر لو، بس اخلص دینک، اپنی نیت کو، اپنے دین کو، اپنی بندگی کو، اپنی طاعت کو، اپنی عبادت کو، اپنی نیکی کو، اللہ کے لیے کام کرو گے، نیکی کرو گے، دین کی خدمت کرو گے، رعایا کی خدمت کرو گے، جو کام بھی نیکی کا کرو گے اخلص، اس کو خالص کر لو، اللہ کے لیے کر لو، باقی ساری نیتیں نکال دو۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرے، بندے کے ساتھ کرے کوئی عمل یا اللہ کے ساتھ کوئی عمل کرے، معاملہ کرے عبادت کا، جو شخص اپنے اس عمل کو خالص کر لے، صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھے، باقی ساری نیتوں کو نکال دے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے سبق بتا رہا ہوں، اس کو کبھی رنج اور ملال ہی نہیں ہوتا، وہ کبھی شکوہ ہی نہیں کرے گا جی میرے ساتھ اس نے یہ کر دیا۔ اب 24 گھنٹے بیویوں کا، بہنوں کا، ماؤں کا، بیٹیوں کا کیا پرابلم ہے؟ 24 گھنٹے پرابلم یہ ہے کہ میں تو بڑا اچھا کرتی ہوں، میری ساس اچھا نہیں کرتی میرے ساتھ۔ ساس کہتی ہے میں تو بڑی محبت و چاہتوں سے بیاہ کے لائی تھی، لیکن میری بہو جو ہے وہ ویسے ہی نہیں نکلی جو چاہت تھی میری، میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ بی بی وہ جو ساس ہے، مدر ان لا، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ جس چاہت سے آپ لائی تھی، لے تو آئی یا لا تو بیٹھی چاہت سے، اب چاہت کے ساتھ رکھا بھی ہے۔ لانا ایک عمل تھا، رکھنا دوسرا عمل ہے۔ جیسے کہا صحبت میں بیٹھنا اور لینا ایک عمل ہے، جو مل گیا اسے محفوظ کرنا جا کر دوسرا عمل ہے۔ تو آپ مدر ان لاز کو کہہ رہا ہوں، بیویوں کو جو ساسیں ہیں، لے تو آئی، ہر ماں، کوئی ماں ایسی ہے جو چاہت کے بغیر بہو کو لے کے آتی؟ اگر رشتہ ماں باپ نے کیا ہو اپنے شوق سے، اپنے شوق سے ہی لے آتی ہیں نا، بولیے اپنے شوق سے ہی لے آتی ہیں نا، مرضی سے لے آتی، تو ہر کوئی چاہت سے لاتا ہے۔ تو ایک بی بی نے کوئی بڑا مار کا سر نہیں کیا، ہر کوئی شوق سے محبت سے لاتا ہے۔ دیکھنا تو یہ لایا تو ہر کوئی محبت سے، رکھا کس نے محبت کے ساتھ؟ آپ سمجھ گئے نا بات کو؟ تو بہو ہے، بہو کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ ساس ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ جو ساس اور بہو کی خرابی، یہ سوال بھی آیا تھا، میں نے اس مثال کو اس لیے اٹھا لیا۔ ماں جو ہے ساس، اس کی نصیحت یہ سنیے، اخلاص کس طرح بنتا ہے۔ وہ اس سے پوچھیں آپ کو اچھی کیوں نہیں لگتی، اچھی کیوں نہیں، کہتی دیر تک سوتی رہتی۔ دیر تک آپ کی بیٹیاں بھی سوتی ہوں گی، میں سمجھا رہا ہوں۔ یہ کیوں نہیں ہے بہو اچھی، کھانا اچھا نہیں پکاتی،
اپنی بیٹی کی ہانڈی پکائی ہوئی بھی کبھی دیکھی؟ وہ بھی کسی کے گھر ہوگی. میری بات سمجھے؟ آپ کی خدمت نہیں کرتی. اچھا بی بی جا کے اپنی بیٹی کے سسرال والوں سے پوچھیں، شاید وہاں بھی یہی شکوہ ملے. اس کی ساس کہے میری خدمت نہیں کرتی. جب وہاں ساس کہے گی یہ بہو میری خدمت نہیں کرتی، تو وہاں تو آپ کی بیٹی سچی ہے بہو ہو کر، وہاں بہو ہو کر بھی آپ کی بیٹی سچی ہے. اور یہاں جب آپ کی خدمت نہیں کرتی تو یہاں بہو نہیں سچی، ماں سچی ہے، ساس سچی ہے. اس لیے وہ آپ کی بیٹی ہے، یہ کسی اور کی بیٹی ہے. یہ نظر کا فرق ہے. اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے دیکھتے ہیں ساس سسر، بہو کو کسی اور کی بیٹی بنا کے دیکھتے ہیں. تو علاج بھی بتا دوں، علاج آسان ہے. اگر ساس بننا حرام سمجھ لیں اور بہو بننا حرام سمجھ لے، ساس جانے کہ میں اس کی ماں ہوں، یہ میری بیٹی ہے، اور بہو نہ بنے، وہ کہے میں ان کی بیٹی ہوں، یہ میری ماں ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا. گالی گلوچ کبھی پاکستانی مائیں ہیں نا، پاکستانی بیٹیاں ہیں، یہاں نارویجن کی نہیں، تو گالیاں تو مائیں بھی دے دیتی ہیں بیٹیوں کو. سخت تلخ وہ بھی ڈانٹ ڈپٹ پھیلا دیتی ہیں، برا بھلا وہ بھی کہہ دیتی ہیں، اچھے برے سخت تلخ لفظ بھی بول دیتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں نا کہ ماں. اب ذرا ماں کے روپ کو سامنے لائے، کیا کیا ماں کا برداشت کرتی ہیں آپ؟ بہت کچھ برداشت کرتی ہیں نا، بتائیں بیٹے کیا کیا برداشت کرتی، کیا کیا برداشت کرتے ہیں آپ اپنی امی کا؟ کرتی ہیں نا. تو جس اگلے گھر جائیں اس کو بھی اگر اپنے ماں کے روپ میں دیکھیں، وہ سب کچھ جو اپنی ماں کا برداشت کرتی تھی، اگر وہ سب کچھ اس ماں کا برداشت کرے کبھی شکوہ نہیں ہوگا. میرے ڈنڈے سے سر تو پھوڑنا نہیں اس نے، وہی کچھ ہی کہنا ہے جو جملے ماں بھی بولتی تھی. ذرا یاد کریں پیچھے جو کچھ ماں کہتی چلی آئی ہے اور سنتے چلے آئے وہی جملے یہ بھی بول رہی ہے. بس جو ماں کا برداشت کیا اسی جذبے سے اس کا بھی برداشت کر لے ماں سمجھ کر، تو آپ ہمیشہ خیر میں رہیں گی، پریشانی نہیں ہوگی. اور ساس کے لیے نصیحت یہ ہے، جو نقص اس معصوم بچی میں یا بیٹی میں یا بہو میں دکھائی دے رہے ہیں، تھوڑے شیشہ گلا میں غور سے دیکھیں تو یہ نقص آپ کی بیٹی میں بھی تھے. تو اگر آپ کی بیٹی کے لیے گوارا ہیں آپ کو، اور اس ساس سے توقع نہیں کرتی کہ میری بیٹی کو یہ کرے، تو پھر یہ بیٹی بھی آپ کی بیٹی، اسے اگر اپنی بیٹی سمجھ لے تو پھر اس میں نقص نظر نہیں آئیں گے، پھر درگزر کرے گی، سکھا دے گی. تو علاج یہ ہے بیٹے کہ بہو بیٹی بن جائے، ساس ماں بن جائے، اور ساس بہو کے رشتے کو حرام سمجھ کے قطع کر دیں، جڑ سے نکال کے پھینک دیں. یہ ساس بہو نے فساد ڈال دیا ہے سارا. تو مقصد یہ ہے کہ ساس نہ رہے، بہو نہ رہے، ساس ماں بن جائے، بہو بیٹی بن جائے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک نگاہ ہے دیکھنے کا. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اگر عمل خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے لیے ہو جائے اور اس میں اخلاص آ جائے تو پھر شکوہ نہیں ہوتا. آپ نے اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، اعزا قارب کے لیے، خونی رشتوں کے لیے ہزار نیکیاں کی، احسانات کیے، انہوں نے پلٹ کے جواب نہیں دیا، رسپانس نہیں کیا، اچھا آپ کو دکھ پہنچایا، تو آپ کو ملال نہیں ہوگا کہ آپ نے ان کے رسپانس کے لیے کیا ہی نہیں تھا، آپ نے عمل ان کے لیے کیا ہی نہیں تھا. جس کے لیے کیا تھا وہ بڑا رسپانس دینے کے لیے بیٹھا ہے. جب دیکھو گے سمجھ آ جائے گی کتنے اجر دیتا ہے وہ تمہیں. اگر عمل خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے، بندے کے لیے کیا ہی نہ جائے، خواہ والدین ہیں، خواہ بھائی بہن ہیں، خواہ اعزا قارب ہیں، خونی رشتے ہیں، دوست احباب ہیں، مشن کے رفقا ہیں، کوئی ہے، عمل بندے کے لیے نہ کرو. یہ میری نصیحت ہے، میں آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں. میں نے اس کو آزمایا ہے نسخے کو. میں عام طور پہ اوائڈ کرتا ہوں، ایسی نصیحتیں نہیں کرتا جس کا مزہ چکھا نہ ہو. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں میں نے اس کا مزہ چکھا. مجھے زندگی میں کسی کے طرز عمل پہ کبھی رنج اور ملال نہیں ہوا، دل میں میرے دل کو ملال نہیں ہوا کبھی. کیوں؟ میں نے زندگی میں کوئی عمل کسی بندے کے لیے کیا ہی نہیں، زندگی میں نہیں کیا. اس کے لیے کرتا ہوں، اور اس کے لیے بھی کرتا ہوں تو اس اجر کے لیے نہیں کرتا، اس کے اجر کے لیے نہیں کرتا، اس کے لیے کرتا ہوں. وہ مرضی جیسے خوش ہو، اجر دے تب مرضی، نہ دے تب اس کی مرضی. اب بات کو سمجھ گئے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کبھی ملال نہیں ہوتا طبیعت میں.
ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتے، ڈسکریج نہیں ہوتے، دل نہیں ٹوٹتا، طبیعت خراب نہیں ہوتی، نیند گزرتی نہیں، ہر وقت ذہن کے اندر ڈپریشن نہیں ہوتا، ہاں فریش رہتے ہیں،